تیسرا عمل جو بتا رہا ہوں وہ عمل ان دو سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اعمال تو دیکھو اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے یا حکم ہوتا ہے، بسا اوقات اعمال کی اہمیت آپ کی ضرورت کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی ارب پتی ہے، حضرت صاحب کیا ہے؟ ارب پتی، یعنی لاکھ پتی کروڑ پتی نہیں، ارب پتی ہے۔ وہ سفر کر رہا ہے کہیں پہ بھی، پاکستان میں یا پاکستان کے باہر، اس کے پاس 10,000 ہے جیب میں، 50,000 ہے، لاکھ ہے اس کے پرس میں، وہ خدا نہ خاصا اس کی جیب کٹ جاتی ہے، اس سے پوچھو کہ اس وقت 1,000 روپے کی قیمت کیا ہے، حالانکہ وہ ارب پتی ہے۔ اب اس سے پوچھو کہ 1,000، 1,500، 2,000 یا 3,000، جہاں جتنا اس کا کرایہ لگنا ہے اپنے گھر تک پہنچنے کا، اس کی کتنی قیمت ہے؟ کیوں اب اس کو دوسروں کے سامنے یوں ہاتھ پھیلانا پڑے گا؟ تو اللہ والوں، میں قربان جاؤں دین اسلام کے اوپر، اس کی سلامتی کے اوپر اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا کی ہے کہ دین اسلام کا یا شریعت کا یہ مسئلہ ہے، اگر انسان ارب پتی بھی ہو لیکن مسافر ہے، اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، زیادہ راہ نہیں ہے، اس کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ اس حال کے اندر اس کو بھی زکوٰۃ لگتی ہے، یعنی وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو جائے، تو یہ شریعت کا مسئلہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اللہ نہ کرے بسا اوقات انسان کہیں سفر کر رہا ہے تو وہاں جیب کٹ جاتی ہے، جیب کٹ جاتی ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ بسا اوقات عمل اتنا اہمیت والا نہیں ہوتا، آپ کی ضرورت اس کو اہمیت کا حامل کر دیتی ہے۔ اب یہ عمل ویسے بھی اہمیت والا ہے، بہت ہی اہمیت والا ہے، لیکن پاکستانی قوم کے لیے، ہندوستانی قوم کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے، یہ جو اتنی بیلٹ ہے جس کے اندر اردو بولی جاتی ہے، یعنی ساؤتھ ایشیا جو ہے، دنیا میں اللہ والوں کہیں اتنی غیبت نہیں ہوتی جتنی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اللہ کی کیا پھٹکار ہے، جتنے یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، یعنی عاشقانہ مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، میزبانی کرنے والے لوگ ہیں، اتنی ہی ان کے اندر غیبت کی جو لعنت ہے وہ ایسے سرایت کی ہے۔ اور اس میں کلیدی کردار کس نے ادا کیا ہے؟ میڈیا نے، ٹاک شوز نے۔ اب وہ امت کا، یعنی پاکستانی قوم کا یا ساؤتھ ایشیا میں رہنے والے لوگوں کا مزاج بن گیا ہے۔ یہ واحد ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ ٹاک شو دیکھتے ہیں۔ دنیا میں کہیں ٹاک شو کی اتنی ریٹنگ نہیں ہوتی جتنی اس بیلٹ کے اندر ہوتی ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یعنی وہ اس کو ننگا کر رہا ہے نا، تو وہ پیچھے کہتا ہے چپ کے رکھ، چپ کے رکھ، کھچ کے رکھ، کھچ کے رکھ۔ یعنی یہ مزاج بن گیا۔ کسی کو کوئی گالیاں نکال رہا ہے وہ اس کے اوپر خوش ہو رہا ہے، کسی کو کپڑے اتار رہا ہے اس کو خوش ہو رہا ہے، کسی کو برائیاں کر رہا ہے اس کو خوش ہو رہا ہے۔ میں نے کئی بار ارادتاً، تجرباتاً یہ بات دیکھی ہے، جب باہر کے کسی ملک میں جاؤ، 2-4 لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے مثلا آپ اٹھ کے چلے گئے ہیں، وہ آپس میں بات چیت شروع ہو گئی، ہمارے اوپر رب کی ایسی پھٹکار ہے، ایسی لعنت پڑی ہے ہمارے اوپر۔ اگر ہم 3 بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک اٹھ کر چلا جاتا ہے تو 2 جانے والے کی برائی شروع کر دیتے ہیں، 2 جانے والے کی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارے بدن کے اندر جو ہے، روح کے اندر یہ گناہ جو ہے سرایت کر گیا ہوا ہے۔ تو آج میں اتنا پیارا عمل بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میں کسی کی برائی نہ کروں اور کوئی میری برائی نہ کرے، عمل ایسا بتاؤں گا آپ کو کہ حضرت صاحب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری، یوں کام بن جائے گا، اللہ آپ کی بھی زبان بند کر دے گا، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کی زبان آپ کے حق میں بند کر دے گا، یعنی وہ آپ کی برائی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم محفل میں، کسی مجلس میں جاؤ، جس طرح آپ لوگ یہاں تشریف لے کر آئے ہیں، کسی مجلس میں جاؤ تو مجلس میں بیٹھنے سے پہلے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کتنا وقت لگا ہے؟ یہ تو میں نے پڑھایا ہے تو وقت لگا ہے، وگرنہ کیا ہے، یعنی آپ آئے ہیں بیٹھتے بیٹھتے، یعنی جب بندہ یوں کر کے بیٹھ رہا ہوتا ہے، بیٹھتے بیٹھتے آپ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مجلس میں بیٹھا اور اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کی زبان کو وہ فرشتہ، اللہ ایک فرشتے کو متعین کرے گا، تشکیل کرے گا، وہ فرشتہ اس شخص کو مجلس میں بیٹھ کے کسی کی غیبت یا برائی کرنے سے روکتا رہے گا. یعنی آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، دوسرے لوگ کو ایسی بات کریں گے بھی تو آپ کے اندر اکتاہٹ آئے گی، وہ چھوڑو یار کوئی اور بات کرو، تو آپ غیبت سے بچ جائیں گے، اپنی نیکیاں برباد کرنے سے بچ جائیں گے، بھائی کا گوشت کھانے سے بچ جائیں گے. بات سمجھ آئی؟ اسی طرح جب مجلس ختم ہوئی، یعنی آپ جانے لگے ہیں یا ویسے ہی محفل ختم ہو گئی، دوست اپنے گھر جانے لگے، آپ اپنے گھر جانے لگے، تو پھر آپ مجلس سے اٹھتے ہوئے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ کوئی شخص مجلس میں جا کے بیٹھا اور اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ ایک فرشتے کو متعین کرے گا، تعینات کرے گا، اس کی تشکیل کرے گا، جو یہ عمل کرے گا اس کو غیبت سے روکے گا. اگر وہ شخص مجلس سے نکلتے ہوئے پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے مجلس میں اللہ ان کو اس کی برائی کرنے سے، غیبت کرنے سے روکے رکھے گا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ میری اولاد کی کوئی برائی نہ کرے، میری بیوی بچوں پہ کوئی کیچڑ نہ اچھالے یا میری ذات پہ کوئی کیچڑ نہ اچھالے، تو اللہ والوں دکان پہ بیٹھے ہیں، دوستوں میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں یا خانقاہ میں آئے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، جہاں بھی دو بندے ہو جاؤ، یعنی دو جماعت ہو جاتی نا، مجلس ہو جاتی، محفل اس کو کیا ہو جاتی کہتے ہیں، دو بندے ہو جائیں تو بس کیا کرو، جو ہی مجلس میں جاؤ سلام کرو، سلام کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر جس کام کے لیے گئے ہیں وہ بات کریں، کوئی مذاکرات ہیں، کوئی کاروبار ہے، جو بھی ہے کریں. 10 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد، گھنٹے بعد جب بھی فارغ ہوئے مجلس سے اٹھیں، مجلس میں سلام کریں اور کیا پڑھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ تجھے بھی غیبت سے بچائے گا اور تیرے دوست احباب کو بھی غیبت سے بچائے گا. تو اللہ واللہ خود بھی گناہوں سے بچو گے اور دوسروں کو بھی بچانے کا ذریعہ بن جاؤ گے. عمل آپ کر رہے ہیں لیکن آپ دوسروں کے لیے بھی ہادی بن جاؤ گے، دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤ گے. تو یہ اس عمل کے اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سوشل میڈیا پہ بات میں سنیں انہیں بھی اس عمل کی اجازت ہے کہ جب بھی جس طرح کی بھی مجلس ہو، جہاں بھی جائیں، یا پہلے کہیں غیبت ہو رہی ہے، برائی ہو رہی ہے، آپ اوپر گئے ہیں، آپ جا کے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. غیبت ہو رہی ہے، اللہ غیبت کو دور کر دے گا، اللہ ان کا ذہن جو ہے وہ بدل دے گا، کیونکہ اللہ نے فرشتے کو لگایا ہی اس کام پہ ہے کہ ان کو برائی یا غیبت نہیں کرنے دینے. اللہ مجھے بھی آپ کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے.